گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی در گزر کر دے. میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہارا اللہ ہوں. انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا اللہ اور پروردگار. اگر کوئی ہے تو فرعون کہتا تھا میں ہوں. مجھ کو سجدہ کرو، میرے آگے جھکو. جو فرعون کے ماننے والے تھے، ایمان جن کے پاس نہیں تھا وہ فرعون پر ایمان لے کر آتے تھے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کا نبی فرعون کے طرف بھیجا گیا. فرعون کی ایک باندی تھی. باندی جو آزاد نہیں ہوتی ہے، اس وقت غلام عورتیں ہوا کرتی تھی کام کرنے کے لیے اور دوسری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. فرعون کی ایک باندی تھی جس کی 2 بچیاں تھیں. ایک بچی گود میں تھی چھوٹی، جو اپنی ماں کی چھاتی سے دودھ پیا کرتی تھی، اور دوسری بچی بڑی تھی 6 سال کی 5 سال کی، جو پیروں سے چلا کرتی تھی. فرعون کی باندی فرعون کو چھوڑ کر موسیٰ پر اور موسیٰ کے اللہ پر ایمان لے کر آ گئی. فرعون کو معلوم ہوا کہ بھئی میری باندی ایمان لے آئی ہے موسیٰ پر اور موسیٰ کے اللہ پر. اس نے کہا کہ ایمان چھوڑ دے. باندی نے کہا کہ فرعون اب میں اللہ پر ایمان لے کر آ گئی، اب کچھ ہو جائے میں اللہ پر ایمان سے اب پھر نہیں سکتی. فرعون نے کہا کہ بڑی سزا ملے گی. کہنے لگی جو سزا ملے مجھ کو قبول، جو سزا دینا چاہو دے دو. فرعون نے کہا اچھا اتنی ہمت اور طاقت کہ میں تیرا پروردگار اور مجھ سے کہتی ہے کہ جو چاہو وہ سزا دے دو. فرعون نے اعلان کر دیا پورے شہر کے اندر کی فلاں دن باندی جو مجھ کو چھوڑ کر موسیٰ اور موسیٰ کے اللہ پر ایمان لے کر آئی ہے، فلاں دن فلاں میدان میں اس کو سزا دی جائے گی. پورا شہر جمع ہو جائے. سارا شہر جمع ہو گیا. بڑے بڑے لوگ شہر کے. موسیٰ تو خود بادشاہ ہے، اس کی بادشاہت، اس کے وزراء، اس کی فوج، اس کے لوگ سب جمع ہو گئے. کیا ہو رہا ہے؟ موسیٰ کی باندی اللہ پر ایمان لے کر آ گئی ہے. آج اس باندی کو سزا ملنی ہے. یا تو اللہ کے ایک ہونے کا انکار کرے گی، فرعون کو اپنا اللہ مانے گی، یا فرعون اس کو سزا دے گا اور دنیا دیکھے گی کہ سزا کیا ہوگا. جمع ہو گئے. وہ دن آ گیا. بہت بڑے کڑھاؤ کے اندر تیل جلایا گیا، آگ جلائی گئی، کڑھاؤ رکھا گیا، تیل ڈالا گیا اور اس تیل کو خوب گرم کیا گیا. جب تیل خوب گرم ہو گیا تو فرعون نے کہا باندی سے کہ دیکھ، یا تو اللہ کے ایک ہونے کا انکار کر دے، مجھ پر ایمان لے کر آ، نہیں تو اس تیل کے اندر ڈال کر تجھ کو اور تیری بچیوں کو جلا کر راکھ کر دوں. باندی کہنے لگی کہ میں اللہ پر ایمان، جو تیرا جی چاہے وہ کر. فرعون ساری کی ساری سلطنت اس کی، آگ جل رہی ہے، کڑھاؤ جل رہا ہے، تیل ابل رہا ہے، اور ایک طرف یہ مسکین عورت خود اور اپنی 2 بچیوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. ذرا منظر سوچو کہ کیسا منظر ہوگا. عورت کھڑی ہے، بچیاں 2 کھڑی ہیں، اور پوری کائنات اس وقت اس کے سامنے میدان کے اندر ہے. فرعون نے اس کی بڑی بچی کو پکڑا. اس کے لوگوں نے بڑی بچی ماں سے چمٹ رہی ہے، ماں کے پاؤں کو پکڑ کر لپٹ رہی ہے کہ اماں مجھ کو بچاؤ. لیکن فرعون کے فوجی ہیں، لوگ ہیں. بڑی بچی کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس جلتے ہوئے تیل کے اندر اس کی بچی کو ڈال کر اور مچھلی کی طرح اس کو تل دیا گیا، بھون دیا گیا.
اللہ اکبر. وہ باندی وہ عورت کھڑی دیکھ رہی ہے. کیا جرم ہے اس کا؟ جرم صرف یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لے کر آ گئی. آج اس جرم کی سزا مل رہی ہے. آج اس ایمان کی جانچ ہو رہی ہے کہ اس کا ایمان کیسا ہے. فرعون نے کہا کہ اے باندی، تیری بڑی بچی کو جس طریقے سے جلا دیا گیا، اللہ کے ایک ہونے کا انکار کر دے، نہیں تو تیری چھوٹی بچی کو بھی اسی طریقے سے جلا دیا جائے گا. وہ تو چھوٹی سی ماں کے سینے سے لپٹی ہوئی ہے. وہ تو جانتی نہیں کہ ابھی دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے. فرعون کے لوگوں نے اس کی چھوٹی بچی کو اس کے ہاتھ سے چھینا ماں کے، اور ماں کے ہاتھ سے چھین کر اس کو ابلتے ہوئے تیل کے اندر اس کی چھوٹی بچی کو ڈال کر اس کو بھی تل دیا گیا، اس کو بھی ختم کر دیا گیا. اس باندی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اللہ اکبر. کیسا منظر ہوگا کہ ایک ماں اپنے سامنے اپنی بچیوں کو تیل کے اندر جلتا ہوا دیکھ رہی ہے. جرم کیا ہے؟ کچھ نہیں، صرف جرم یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائی ہے. جرم یہ ہے کہ اس نے اللہ کو ایک کہا. جرم یہ ہے کہ اس نے فرعون کو اپنا اللہ ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور کوئی اس کا جرم نہیں ہے. جب اس کی آنکھوں سے آنسو آئے تو فرعون نے سمجھا کہ شاید یہ اب ڈر گئی ہے، اب یہ میرے ایک ہونے کا اقرار کرے گی اور اللہ کے ایک ہونے کا انکار کرے گی. پوچھا کہ اب کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگی کہ فرعون، تو نے میری 2 بچیوں کو جلا دیا، اب تو مجھ کو بھی اس تیل کے اندر ڈال کر جلا دے گا. میری تجھ سے ایک درخواست ہے، کیا تو میری اس درخواست کو قبول کرے گا؟ کہنے لگا ہاں، کہ جو تو کہے گی مانا جائے گا. باندی نے کہا کہ جب مجھ کو جلا کر ختم کر دے تو میری ہڈیاں اور میری بچیوں کی ہڈیوں کو لے کر کسی ایک جگہ دفن کر دینا، بس میری تیرے سے اتنی درخواست ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. فرعون نے اس باندی کو بھی قتل کر دیا، اس آگ میں جلا کر راکھ کر دیا میرے بھائیوں، اور پھر اس کی ہڈیوں کو ایک جگہ کے اوپر دفن کر دیا گیا. کئی ہزار سال کے بعد آج میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ دنیا سے سفر کر کے تشریف لے جا رہے ہیں معراج میں. آج معراج ہے، اللہ کا نبی ہے، جبریل ہے، اور براق پر آپ کا سفر ہو رہا ہے. قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. لمبا قصہ ہے، کوئی عالم آپ کو سنائے گا. اللہ کا نبی دنیا سے آسمان کی طرف تشریف لے کر جا رہے ہیں. جب آپ کی سواری دنیا سے اوپر اٹھی تو آپ نے جبریل سے کہا کہ اے جبریل، مجھ کو دنیا سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ کہاں سے آ رہی ہے جنت کی خوشبو؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی، فرعون کی باندی اپنی بچیوں کے ساتھ جہاں پر اس کی ہڈیوں کو دفن کیا گیا تھا، اس کے ایمان کا صلہ اللہ نے یہ دیا ہے کہ جہاں اس کو دفن کیا گیا تھا وہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اور فرمایا کہ دنیا میں جب سے یہ دنیا بنی ہے، 7 آسمان کے فرشتے اگر روئے ہیں، صرف 2 مرتبہ سارے آسمان کے فرشتے روئے ہیں زندگی کے اندر جب سے دنیا بنی ہے. کب؟ ایک اس وقت جب میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں زخمی ہو کر گر پڑے تھے. اللہ کا نبی جب اپنے اللہ کے آگے دعا کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے کہ اے اللہ تو نے کن لوگوں کے حوالے مجھ کو کر دیا. اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. 7 آسمان کے فرشتے اللہ کے نبی کے ساتھ رو رہے ہیں.
اور دوسرا اس وقت جب فرعون کی بچیوں کو باندھی اور اس کی بچیوں کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ساتوں آسمان کے فرشتے زار و قطار رو رہے ہیں۔ یہ کیوں ہوا میرے بھائی؟ کیوں اس کو قتل کیا گیا؟ کیوں اس کی بچیوں کو جلایا گیا؟ کیوں اس کی بچیوں کو آگ کے حوالے کیا گیا؟ اس ایمان کے لیے جو ایمان اللہ نے اس کو دیا تھا، ایسا مضبوط ایمان تھا۔ دنیا چلی گئی، بچے چلے گئے، خود چلی گئی دنیا سے، لیکن اپنے ایمان کا سودا اس دنیا سے کر کے نہیں گئی، اپنے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گئی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے پاس جو ایمان ہے اس کی قدر کرو۔ اللہ نے یہ ایمان دیا ہے۔ آج تو مسلمان ذرا سی بات پر اپنے ایمان کا سودا کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اپنے ایمان کی قدر کرو۔ یہ ایمان اس لیے نہیں ہے کہ تم اس کا سودا کرو، تم اس کو بیچتے پھرو۔ آج دیکھیے صورتحال، اپنے بچوں کو دیکھو، جوانوں کو دیکھو، بچیوں کو دیکھو کہ آج انہیں کچھ خبر ہی نہیں ہے کہ ہمارا ایمان کیسا ہے اور ایمان ہم سے چاہتا کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ثم استقاموا، ایمان جس نے کہا کہ اللہ میرا پروردگار ہے، پھر اس پر پہاڑ کی طرح جم گیا۔ جمنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر جان جاتی ہے جان دے دے، مال جاتا ہے مال دے دے، زمین و جائیداد جاتی ہے زمین و جائیداد دے دے، لیکن اللہ اور اللہ کے نبی کا جو حکم ہے وہ حکم انسان سے نہیں جانا چاہیے، اس حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دین اور شریعت کو لے کر آئے ہیں، آج تو انسان اور مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ میرے بھائی، ایمان اتنا سستا سودا نہیں ہے کہ ہم جس طریقے سے چاہیں دنیا کے اندر ویسی زندگی گزاریں اور پھر یہ چاہیں کہ اللہ ہم کو اپنی نعمتوں سے نوازتا رہے۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اپنے بندوں کو جتنا چاہیں اتنا نواز سکتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں جب ہم اپنے اللہ کے کہنے کے مطابق اس دنیا کے اندر عمل کریں گے اور اپنے اللہ کے کہنے کے مطابق دنیا کے اندر چلیں گے۔ زندگیوں کو دیکھو، امانت کا کیا حال ہے مسلمانوں کا۔ آج تو امانت کا جنازہ نکلا ہوا، جس کو دیکھو بے ایمان، بڑے سے بڑا آدمی بے ایمان، جس کے ساتھ معاملات کرتا ہے خیانت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، زمین و جائیداد ہڑپ کرتا ہے، بھائی کا حق مارتا ہے، پڑوسی کا حق مارتا ہے، بھائی بہن کا حق مارتا ہے، اولاد ماں باپ کا حق مارتی ہے، ماں باپ اپنے اولاد کا حق ادا نہیں کرتے، شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کرتی، بیوی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی۔ میرے بھائی، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم کیسے ایمان والے ہیں؟ ہم کیسے اپنے اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں جب ہم اپنے اللہ کا کہنا نہیں مانتے، اپنے اللہ کی کہی ہوئی بات کو نہیں مانتے، اپنے نبی کی سنت کو نہیں مانتے، اپنے چہرے پر نبی کی سنت کو سجانا ہمارے لیے آج دشوار ہو گیا ہے، اپنے سر پر ٹوپی رکھنا آج ہمارے لیے دشوار ہو گیا ہے، اپنے جسم پر اسلامی لباس پہننا آج ہمارے لیے دشوار ہو گیا۔ کیسے ہم مسلمان ہیں؟ کیسے ہم ایمان والے ہیں؟ کیسے اپنے اللہ کے ماننے والے ہیں؟ کیسے نبی پر ایمان لانے والے ہیں؟ کیسے اپنے نبی کی محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں؟ میرے بھائی، یہ دنیا کی چیزیں ہیں، ان دنیا کی چیزوں کو چھوڑ دو، آخرت کی فکر کرو۔ آخرت کیسے بنے گی؟ اللہ کیسے راضی ہوں گے؟ کل کو قیامت کے دن جب جائیں گے تو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ نے فرمایا، یہ آیت جو میں بار بار آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں،
قالوا ربنا اللہ، جس نے کہا کہ اللہ رب ہے میرا، ثم استقاموا، پھر اس پر پہاڑ کی طرح جم گیا، کوئی بڑی سے بڑی مصیبت آئے اس کو سہنے کے لیے تیار۔ بعض جگہ کے اوپر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی بی جے پی کی آج گورنمنٹ آ گئی، اس لیے مسلمانوں کے اوپر یہ مسئلہ چل رہا ہے، تکلیف کے اندر مسلمان ہے، پریشان حال ہے۔ میرے بھائی یہ مسئلہ کوئی بی جے پی کا نہیں ہے۔ بی جے پی کی کیا حیثیت ہے؟ بی جے پی سے کون سا مسلمان ڈر رہا ہے؟ یہ کیوں ڈرے گا بھائی؟ کون سے وہ کوئی کتے ہیں بی جے پی والے، یا درندے ہیں، یہ جنگل کے خونخوار جانور ہیں، کیا ہے بھائی؟ وہ بھی انسان ہے ہماری طریقے سے، حکومت کر رہے ہیں اپنی مرضی سے جیسے جی چاہتا ہے۔ ان کے آنے سے مسلمان ڈر جائے، یہ مسلمان ڈر رہا ہے۔ ہندوؤں کے دلوں میں یہ بھرم بٹھایا جاتا ہے بھئی بی جے پی آئے گی تو مسلمان کو باندھ کر رکھے گی، تمہاری بلا سے ایک نہیں 50 بی جے پی آ جاؤ۔ مسلمان کب سے ہے دنیا کے اندر؟ بی جے پی میرے خیال میں بھی 50 سال بھی نہیں ہوئے ان کے بیچاروں کو آئے ہوئے، اور مسلمان تو 1400 سال سے تو میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلے آدم دنیا کے اندر کب آئے تھے اور ان پر ایمان لے کر آنے والے اس وقت سے آج تک ہیں۔ اور مسلمان کو ڈرانے والے سن لیں کہ یہ مسلمان آج بھی ہے، پہلے بھی تھا، کل بھی رہے گا اور قیامت تک رہے گا، جب تک اللہ نہ چاہے اس مسلمان کو دنیا سے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مولانا سید حسن اسجد مدنی، مولانا سید حسن اسجد مدنی، جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند۔ مسلمان کو کون ختم کر سکتا ہے؟ مسلمان تو قیامت تک کے لیے آیا ہے، کوئی دنیا سے نہ مسلمان ختم ہونے والا ہے، نہ قرآن ختم ہونے والا ہے، نہ اللہ کا دین ختم ہونے والا ہے۔ اور وہ لوگ جو مسلمان کا ڈر دکھا کر ووٹ لیتے ہیں، سمجھ لیں جس دن مسلمان ختم ہوگا اس دن یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گا، اس دن یہ دنیا بھی ختم، یہ تمہاری پارلیمنٹ بھی ختم، یہ تمہارے وائٹ ہاؤس بھی ختم، یہ تمہارے لال قلعے بھی ختم، یہ دنیا کی مسجد اور مدرسے بھی ختم۔ جس دن مسلمان ختم اس دن ساری دنیا ختم۔ جب تک مسلمان ہے یہ دنیا آباد ہے، جس دن مسلمان نہیں ہوگا یہ دنیا ویران ہے، برباد ہے، ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، مسئلہ وہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے ایمان سے کمزور ہو گیا، مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان کو دنیا کی زندگی پیاری ہو گئی، وہ موت سے ڈرنے لگا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان سے اس کا ایمان ختم ہو رہا ہے۔ اے میرے بھائیوں، اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ اللہ فرماتا ہے جس کو ایمان دیا پھر وہ جم گیا۔ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ جس کو ایمان دیا بڑی سے بڑی مصیبت اگر آتی ہے اور وہ ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ اس کے پاس اللہ کی مدد آئے گی، فرشتے آئیں گے۔ کیا کہیں گے؟ فرشتے آئیں گے، کہیں گے اللہ تخافو، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کس چیز کا خوف ہے؟ موت کا خوف۔ مسلمان کو، ایمان والے کو، اگر ایمان والے کو موت کا خوف ہے تو یاد رکھنا کہ تم ایمان والے نہیں ہو۔ ایمان والا نہیں ہو سکتا اگر اس کو موت کا خوف ہے، اس لیے کہ ایمان والے کے لیے موت خواہش رکھتے ہیں کہ موت آئے،
تاکہ اپنے اللہ سے ملاقات کر سکے۔ ہمارے اللہ سے ملاقات کے درمیان اگر کوئی دیوار کھڑی ہوئی ہے تو موت کھڑی ہوئی ہے۔ کیا کھڑا ہوا ہے بھائی؟ ارے زور سے بولو، موت کھڑی ہوئی ہے۔ موت کی دیوار گرے گی، موت آئے گی، یہ دیوار گرے گی، ہماری ملاقات ہمارے اللہ کے ساتھ ہو جائے گی۔ تو مسلمانوں، اگر تم موت سے ڈرتے ہو تو یاد رکھو کہ پھر تم مسلمان نہیں ہو۔ تو اللہ کا کیا فرمان ہے؟ فرشتے آئیں گے، اللہ تخافو، کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہارا پروردگار ہے، سب سے طاقتور۔ اگر کوئی ہستی ہے، کوئی شے ہے، کوئی بادشاہ ہے تو وہ صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس طاقت نہیں ہے۔ اللہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، طاقتوروں کے طاقتور ہیں۔ دنیا کے اندر جس کو طاقت دی ہے، طاقت ہے اگر کسی کے پاس، اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ایک پتا بھی اگر پیڑ سے گرتا ہے، میرا ایمان ہے کہ وہ پتا اللہ کے حکم سے گرتا ہے، بغیر خدا کے حکم سے پیڑ سے ایک پتا بھی نیچے نہیں گر سکتا۔ فرشتہ کہے گا اللہ تخافو، خوف مت کرو، لا تحزنوا، غم مت کرو، وابشروا بالجنت التي كنتم توعدون۔ اگر تم کو کچھ مصیبت، تکلیف، پریشانی ایمان کے ساتھ آتی ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے اس جنت کی جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ ایمان کی سلامتی، نوجوانوں اپنے ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رہو۔ میری بہنیں اپنے ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں پورے ملک میں میری بہنیں جو اسکول اور کالج جاتی ہیں، کسی غیر کے ساتھ ان کا معاملہ ہوا، محبت ہوئی، پیار ہوا، اور معلوم ہوا کہ وہ اس کے ساتھ اپنا دین دھرم چھوڑ کر اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے چلی گئی۔ یہ کیا تمہاری زندگی ہے؟ یہ دنیا کی خواہشات، یہ دنیا کی لذتیں سب ختم ہونے والی ہیں۔ اس لیے اپنے ایمان کی فکر کرو۔ اللہ نے ایمان دیا ہے، آخری سانس تک ایمان کے ساتھ زندگی گزارو۔ آخری سانس تک دنیا سے جاؤ، اپنے ایمان کے ساتھ جاؤ، تاکہ کل قبر کے اندر بھی اور مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، قتل کیے جاتے ہو، فساد کیا جاتا ہے، تباہ کیا جاتا ہے مسلمان کو، ہم سب کچھ سہنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یاد رکھنا ہم اپنے ایمان کا سودا کبھی نہیں کر سکتے، کبھی نہیں کر سکتے انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیزو، ایمان کی سلامتی اس دنیا کے اندر انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری اور اہم چیز ہے۔ میں گیا ہوا تھا آسام، ابھی 8-10 دن کا میرا پروگرام تھا آسام میں۔ وہاں گورنمنٹ نے سارے مدرسوں کو بند کر دیا۔ کون سے مدرسے؟ کون سے مدرسے؟ سرکاری مدرسے۔ اور یاد رکھنا بہار والوں، کچھ دن کے بعد وہ وقت آئے گا کہ تمہارے یہاں بھی سرکاری مدرسے اسی طریقے سے بند ہوں گے جیسے آسام میں بند کر دیے گئے۔ بہت مزے کے ساتھ بیٹھ کر جو سرکار کا پیسہ لیتے ہو اور بڑی چپڑ کر کے اپنے گھر میں سرکار کا پیسہ کھاتے ہو، جب سرکار مدرسے بند کرے گی تو سمجھ میں آئے گا۔ جمعیت علماء روز اول سے اس کی مخالف ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر محترم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، فدائے ملت حضرت مولانا اسعد مدنی رحمت اللہ علیہ، اور جمعیت علماء ہند کے موجودہ صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم، ہر جگہ
اس وقت سے آزادی کے وقت سے آج تک جمعیت علماء یہ اعلان کر رہی ہے کہ آپ اپنے مدرسوں کو سرکار کے حوالے مت کیجئے، اس لیے کہ یہ مدرسے آپ کا دین ہے، یہ مدرسے آپ کی دنیا نہیں ہے۔ اپنے دین کو سرکار کے حوالے مت کرو، اپنے دین کو سرکار کے حوالے مت کرو۔ شیخ الاسلام یہ فرما کے دنیا سے چلے گئے، فدائے ملت یہ فرما کے دنیا سے چلے گئے، حضرت مولانا ارشد مدنی آج جگہ جگہ کے اوپر اس بات کو اعلان فرماتے ہیں کہ اپنے مدرسے سرکار کے حوالے مت کرو۔ دیکھو آج کیا ہوا ہے، ایک آرڈر سے سارے مدرسے جو سرکاری مدرسے تھے، یہاں ان کو سرکاری مدرسے کہا جاتا ہے، آسام میں ان کو ٹائٹل مدرسے کہا جاتا ہے۔ جتنے سرکاری اور ٹائٹل مدرسے تھے ان سب مدرسوں پر تالا لگا دیا گیا۔ اب کون سے مدرسے کام کر رہے ہیں؟ جو آپ کے پیسوں سے چلتے ہیں، جو آپ کے چندے سے چلتے ہیں، جن کا خرچہ آپ اٹھاتے ہو، جن کا دانا اور پانی آپ کرتے ہو، یہی مدرسے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہی مدرسے پہلے بھی دین کی خدمت کر رہے تھے، یہی مدرسے آج بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور یہی مدرسے انشاءاللہ قیامت تک دین کی خدمت کرتے رہیں گے۔ اے مسلمانوں، اپنے اندر وہ حوصلہ اور وہ جذبہ پیدا کرو کہ قیامت تک ان مدرسوں کو چلانے کا جذبہ ہم اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ اگر ہم کو بھوکا سونا پڑے، ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ ہم بھوکا سوئیں گے، لیکن اپنے مدرسوں کو چلائیں گے، اپنے مدرسوں کو زندہ رکھیں گے، اپنے مدرسوں کو، اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیں گے، اور مدرسے کی جو ضرورت ہوگی اس ضرورت کو بھی پورا کریں گے۔ اس لیے کہ یہی مدرسے ہیں جو دین کی حفاظت کر رہے ہیں، یہی مدرسے ہیں جو قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں، یہی مدرسے ہیں جو حدیث کی حفاظت کر رہے ہیں، یہی مدرسے ہیں جو اللہ کے نبی کی شریعت کی حفاظت کر رہے ہیں۔ آپ تک دین پہنچ رہا ہے، انہی مدرسوں کی دین ہے۔ آپ کے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، انہی مدرسوں کی دین ہے۔ آپ تک قرآن کریم کی تعلیم پہنچ رہی ہے، انہی مدرسوں کی دین ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث کو آپ سن رہے ہیں، انہی مدرسوں کی دین ہے۔ آپ کے مردوں کو جنازے کی نماز پڑھانے والے امام مل رہے ہیں، انہی مدرسوں کی دین ہے۔ آپ کے بچوں کے کان میں اذان دینے والے لوگ مل رہے ہیں، انہی مدرسوں کی دین ہے۔ آپ کی مسجد میں نماز پڑھانے والے امام مل رہے ہیں، انہی مدرسوں کی دین ہے۔ آپ کی مسجد میں اذان دینے والے مؤذن مل رہے ہیں، انہی مدرسوں کی دین ہے۔ میرے بھائیوں، اگر یہ مدرسے نہ رہے، مسجد کے اندر نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا، اگر یہ مدرسے نہ رہے، اذان دینے والا نہیں ملے گا، یہ مدرسے نہ رہے، قرآن پڑھانے والا نہیں ملے گا، یہ مدرسے نہ رہے، مسئلہ بتانے والا نہیں ملے گا، یہ مدرسے نہ رہے، اللہ کے نبی کی حدیث کو بتلانے والا نہیں ملے گا۔ اس دیش میں وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ جب لوگ اپنے مردے کو اٹھا کر، یہی تمہارے برابر میں پٹنہ کے پاس صادق پور ہے، جاؤ جا کر معلوم کرو کہ جس وقت 1857 کی جنگ آزادی ہوئی ہے اور اس کے بعد یہاں سے قتل عام کیا گیا مسلمانوں کا، قتل عام کیا گیا علماء کا، قتل عام کیا گیا داڑھی اور ٹوپی والوں کا، اور اس طریقے سے قتل عام ہوا ہے مسلمانوں کا، ایمان والوں کا اور داڑھی ٹوپی والوں کا اور علماء کا، کہ نماز جنازہ پڑھانے والے لوگ نہیں ملا کرتے تھے۔ لوگ اپنے مردوں کو کندھوں کے اوپر لے کر اس گاؤں جا رہے ہیں، وہاں معلوم ہوتا تھا کہ 12 علماء تھے، اس گاؤں میں پہنچے، معلوم ہوا سب کو پھانسی دے دی گئی۔ دوسرے گاؤں میں معلوم تھا کہ 9 آدمی وہاں پر عالم تھے، اس گاؤں میں پہنچے، وہاں معلوم ہوا کہ سب کو پھانسی دے دی گئی۔ کہیں کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں ملتا تھا۔ جب مردے کے اندر سے بدبو آنے لگتی تو بغیر نماز جنازہ کے مردے کو دفن کر دیا جاتا۔ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر پاکستان کے قصہ خانی بازار تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت کے اوپر کسی مولوی کی گردن نہ لٹک رہی ہو۔ میرے بھائیوں، علماء نے شہادتیں دی ہیں، علماء نے قربانیاں دی ہیں، مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں، اپنی جانوں کے علماء اپنا ایمان بیچ لیتے، بڑی بڑی سلطنتیں حاصل کر سکتے تھے، بڑی بڑی زمینیں حاصل کر سکتے تھے، لیکن
لیکن پھر ایمان اس دیش کے اندر نہ بچتا. ان لوگوں نے مدرسے کو قائم کیا. اس صورتحال کے بعد 1857 کی جنگ آزادی کے 9 سال کے بعد دیوبند میں دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا گیا. کیوں؟ تاکہ قرآن پڑھانے والے پیدا کیے جائیں, مسئلے بتانے والے پیدا کیے جائیں, نماز پڑھانے والے پیدا کیے جائیں, اذان دینے والے پیدا کیے جائیں, اور میرے بھائیوں نماز جنازہ پڑھانے والے پیدا کیے جائیں, بچوں کے کان میں اذان دینے والے پیدا کیے جائیں, انگریزوں سے لڑنے والے پیدا کیے جائیں, اپنی گردن کو دیش کے لیے کٹانے والے پیدا کیے جائیں, اپنے خون کو دیش کے لیے بہانے والے پیدا کیے جائیں, اپنی عزت کو دیش کے لیے مٹانے والے پیدا کیے جائیں. اس لیے دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. مدارس اسلامیہ, مدارس اسلامیہ, علماء حق, علماء حق, علماء دیوبند, علماء دیوبند, جمعیت علماء ہند, جمعیت علماء ہند, حضرت مولانا سید حسن اسجد مدنی, حضرت مولانا سید حسن اسجد مدنی. نہ تمہارے نعرے میں طاقت ہے, نہ ان لوگوں کے جواب دینے میں. سو رہی ہے قوم, بالکل کچھ کر. زور سے نعرہ لگائیے, فلک بہت سی مالت, یہاں سے پتہ چلے پورا سالے سوئی پڑی. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. علماء حق, علماء حق, علماء دیوبند, علماء دیوبند, جمعیت علماء ہند, جمعیت علماء ہند, حضرت مولانا سید حسن اسجد مدنی, حضرت مولانا سید حسن اسجد مدنی. ہو گیا, زندہ باد ہو گیا. میرے بھائی یہ آپ کی تاریخ, یہ مدرسے جو آپ کے چندے سے آپ کے پیسوں سے چل رہے ہیں, ان مدرسوں کو زندہ رکھنا آپ کے اوپر فرض ہے, لازم ہے آپ کے اوپر. یہ مدرسے زندہ ہیں, آپ کی آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری لی جا سکتی ہے, اور اگر یہ مدرسے نہیں ہیں تو آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی جا سکتی. ذرا تاریخ کو کبھی اٹھا کر پڑھ لینا, اندلس کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لینا, قرطبہ کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لینا. آج بھی بڑی بڑی مسجدیں اور بڑے بڑے مینار اور بڑی بڑے شان و شوکت والے اس کے مینار موجود ہیں, لیکن ان میناروں سے اللہ اکبر کی صدا نہیں گونجتی ہے. ان مسجدوں کو اسپورٹ کے لیے, ان مسجدوں کو پکنک اسپورٹ بنا دیا گیا, ان مسجدوں کو مدرسوں کو استقبال خانے بنا دیا گیا, ان مسجدوں کو مدرسوں کو وہاں پر آپ جا کر دیکھیے مارکیٹ بنا دیا گیا, شراب خانے بنا دیے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے اپنے مدرسوں کو چلانا چھوڑ دیا, اپنے علماء کے ساتھ اپنے رابطے کو ختم کر لیا. میرے بھائیوں, اپنے رابطے کو اپنے علماء کے ساتھ مضبوط رکھو, اپنے دین کے ساتھ مضبوط رکھو. ہر وقت ہر مسلمان کے ذہن اور دل و دماغ میں یہ جذبہ رہنا چاہیے کہ ایمان کے ساتھ کوئی سودا نہیں ہے. اگر ایمان کے لیے اپنی جان دینی پڑے, ہم ہنسی خوشی اپنے ایمان کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی. کیوں بھائی, ہے ایسا کہ نہیں ہے؟ بھائی کس کا ایمان مضبوط ہے ذرا بتاؤ. کم ہی لوگوں کا مضبوط لگ رہا ہے. ایمان کے ساتھ اپنی زندگی, اگر ایمان نہیں تو دنیا میں کچھ نہیں. تمہارے پاس بادشاہت اور ایمان نہ ہو, مکھی کے پخانے کے برابر اس کی حیثیت نہیں. ایمان کے ساتھ دنیا کے اندر رہو, اپنی زندگیوں کو دیکھو. یہ ایمان محفوظ رہ سکتا ہے, اسی تعلیم سے رہ سکتا ہے, اسی مدرسے سے رہ سکتا ہے. مدرسے ہیں, تعلیم ہے, قرآن ہے, حدیث ہے, یہ ایمان بھی محفوظ ہے. میرے بھائی تعلیم اپنے بچوں کو دو, دین سکھلاؤ, مدرسے کے اندر بھیجو, قرآن پڑھاؤ, اور ان مدرسوں کو زندہ رکھو. کیسے زندہ رکھو گے؟ ان کو چندہ دو, اپنے بچوں کو بھیجو. 3 چیزیں مدرسے کے ساتھ, 3 کام آپ کو کرنا ہے. نمبر 1,
اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر بھیجنا۔ نمبر 2 مدرسے کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنا۔ نمبر 3 مدرسے کے جو لوگ ہیں، اساتذہ ہیں، ذمہ داران ہیں، ان کے ساتھ محبت کرنا، اور جس وقت ضرورت ہو مدرسے کو ایک پاؤں پہ مدرسے کے لیے کھڑے رہنا۔ بڑی سے بڑی اگر دشواری آ جائے، اگر مسلمان قوم کھڑی رہے گی، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو مسلمان سے اس کے ایمان کو سلب کرے۔ افغانستان میں کیا ہوا؟ امریکہ آگے بیٹھ گیا، دنیا کے جو بم مار سکتا تھا وہ بم مار دیے، تو کیا افغانستان سے ایمان ختم ہو گیا؟ اسلام ختم ہو گیا؟ مسجدیں ختم ہو گئی؟ قرآن ختم ہو گیا؟ کوئی چیز ختم نہیں کر سکا۔ رہتی دنیا تک یہ ایمان باقی رہے گا، قیامت تک یہ ایمان باقی رہے گا، قیامت تک مسلمان باقی رہے گا۔ دنیا کی طاقتیں جو ظلم کر سکتی ہوں وہ ظلم کر لیں، لیکن مسلمان سے اس کے ایمان کو نہیں خرید سکتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، اپنے مدرسوں کی حفاظت کیجئے، اپنے بچوں کو مدرسوں کے اندر پڑھنے کے لیے بھیجئے۔ تعلیم رہے گی، ایمان باقی رہے گا۔ تعلیم ختم ہو جائے گی، ایمان کے ساتھ کوئی معاملہ آپ کا باقی نہیں رہ جائے گا۔ دنیا کی وہ قومیں جو دنیا کی تعلیمات کے سلسلے میں اپنے آپ کو حاصل کرنے کے لیے یا دنیا حاصل کرنے کے لیے ایسے ملکوں کے اندر چلی گئی جہاں عیسائیت ہے، جہاں یہودیت ہے، آج ان کے بچے 2 نسل گزرے ہیں، اب وہ ایمان کے اوپر باقی نہیں ہیں۔ اس لیے مدرسوں کے ساتھ رابطہ آپ کا مضبوط رہنا چاہیے، مسجدوں کے ساتھ رابطہ مضبوط رہنا چاہیے، علماء کے ساتھ رابطہ مضبوط رہنا چاہیے۔ اپنے مدرسوں کی، اپنی مسجدوں کی، اپنے علماء کی حفاظت کیجئے تاکہ آپ کے آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری لی جا سکے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو جو کچھ کہا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے اس جلسے کے لیے کوشش کی ہے، محنت کی ہے، پیسہ دیا ہے، روپیہ دیا ہے، وقت لگایا، اللہ تعالیٰ ان کے دینے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے کو قبول فرمائے، اور میرے فاطمی پر ہے اللہ تعالیٰ اس جذبے کو قبول فرمائے، اور جتنے بھی یہاں پر حاضرین ہیں اللہ تعالیٰ تمام حاضرین کے آنے کو قبول فرمائے، اور اللہ ہم کو ہمارے مقاصد حسنہ کے اندر کامیابی عطا فرمائے۔ ایمان کی دولت کے ساتھ اللہ دنیا میں رکھے اور آخری سانس تک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ارے اس کا نکاح کر رہے ہو، جوان بھی ہو گیا نہیں ہوا ہے؟ جی سکون کا ماحول بنائے رکھیں بھائی۔ گواہ وکیل جناب ثناء الرحمان صاحب سبھی سامنے آ جائیں۔ ثناء الرحمان صاحب اور اسی طریقے سے نسیم الدین صاحب عرف بدری، سب لوگ سامنے آ جائیں۔ نوشاد نام ہے تمہارا بیٹا؟ وکیل صاحب ہیں نسیم الدین، کہاں ہیں وکیل؟ گواہ ہیں انصار صاحب اور ثناء الرحمان، کہاں ہیں دونوں؟ بلاؤ پہلے وکیل کو بلاؤ، کہاں ہیں وکیل؟ نسیم صاحب آپ ہیں؟ نہیں، نسیم الدین وکیل کہاں ہیں؟ بھائی شور نہ کرو، کیا نام ہے آپ کا؟ نسیم الدین، اچھا۔ گواہ اول انصار کہاں ہیں؟ آپ ہیں انصار، اور گواہ ثانی ثناء الرحمان آپ ہیں۔ آپ نے بچی سے اجازت لی ہے؟ نکاح کی اجازت لی ہے؟ نہیں گئے تو وکیل کیسے ہو گئے تم یار؟ تم بھی کیسے آدمی ہو؟ جب نہیں گئے وکیل کیسے ہوئے تم؟ اجازت کس نے لی ہے بچی سے؟ وکیل کیسے ہو جاؤ گے تم؟ کمال کی بات، کون کون گیا تھا؟ بچی سے اجازت کون لینے گیا تھا؟ بھائی تم وکیل کیسے ہو گئے؟ تم تھوڑی ہو وکیل، پھر جاؤ تم۔ واہ بھائی،
کون گیا تھا بچی سے اجازت لینے؟ اس کو بلاؤ، اور نہیں تو ان کو بھیجو بچی سے اجازت لے کے آئیں۔ بھائی تم کیوں گئے تھے؟ مقصد کہنے کا ہے کہ بچی سے اجازت تو لینی ہوگی، چاہے والد ہو یا کوئی ہو، بچی بالغ ہے کہ نہیں ہے؟ تم جاؤ، تم وکیل ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ نسیم الدین، گواہ اپنا لے کے جاؤ انصار ایک، اور دوسرا لے کے جاؤ ثناء الرحمان، دونوں کے ساتھ جاؤ اور بچی سے اجازت لے کے آؤ۔ ایسے تھوڑی نکاح ہو جائے گا کہ بیٹھ کے یہاں کہہ دیا میں وکیل ہوں۔ بہرحال دیکھیے، یہ نکاح جو ہے یہ اللہ کے نبی کی ایک سنت ہے، جس کا ایک طریقہ آپ نے بتلایا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ بھئی جو نکاح پڑھانے والا ہے، جس کو بھی بچی نے اپنا وکیل بنایا ہے، وہ نکاح پڑھائے۔ لیکن چونکہ ہم نہیں جا سکتے، اس لیے کوئی بھی آدمی جو بچی کا رشتہ دار ہو وہ جائے، اور جانے کے بعد دو گواہ کی موجودگی میں بچی سے اجازت لے، تبھی نکاح صحیح ہوگا۔ اگر بچی نے اجازت نہیں دی ہے اور وکیل نہیں ہے، گواہ نہیں ہے، تو نکاح صحیح نہیں ہو سکتا ہے جب تک بچی اجازت نہ دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اور اللہ کے نبی نے نکاح کو بہت آسان رکھا، چونکہ اصلاح معاشرہ بھی ہے میرے بھائی۔ سنو اس بات، آج لوگ شادی بیاہ میں بغیر کسی مصرف کے ایسا خرچ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آج شادی اور بیاہ مصیبت بن گیا، مصیبت بن گیا لوگوں کے لیے۔ نہیں تو نکاح میں دو فرض ہیں، ایک واجب ہے، 3 سنتیں ہیں۔ اس سے زیادہ نکاح کے اندر کچھ بھی نہیں۔ کیا ہے بھائی؟ 2 فرض، ایک واجب، 3 سنتیں، صرف اتنا ہے نکاح۔ فرض کیا ہے؟ فرض کیا ہے؟ 2 گواہ کا ہونا۔ اگر گواہ نہیں ہے تو نکاح نہیں ہوگا، سمجھ گئے آپ؟ دوسرا فرض ہے ایجاب و قبول۔ میں اس سے کہوں گا تم نے اس بچی کو قبول کیا، یہ کہے گا میں نے قبول کر لیا۔ یہ 2 فرض ہو گئے، سمجھے بات کو؟ 2 گواہ کا ہونا نکاح کے وقت، یہ ایک فرض ہوا۔ ایجاب و قبول کرنا یہ دوسرا فرض ہو گیا۔ ایک واجب ہے۔ واجب کیا ہے؟ میں جب اس کا نکاح کروں گا میں کہوں گا اس سے بعوض مہر فاطمی، یا جو بھی مہر رکھا جائے وہ مہر دینا لڑکے کو اپنی بیوی کو، وہ اس کے اوپر واجب ہے۔ اگر یہ نہیں دے گا تو واجب اپنے ذمے لے کر پھرتا رہے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے، واجب ہے اس پر کہ یہ اپنی بیوی کا یا جس کا بھی نکاح ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کا مہر ادا کرے، جو مہر نکاح کے اندر متعین کیا گیا۔ تو 2 فرض ہو گئے، 2 گواہ کا ہونا، ایجاب و قبول، ایک واجب ہو گیا مہر کا ادا کرنا۔ 3 سنتیں ہیں۔ ایک سنت ہے خطبہ نکاح جو ابھی پڑھا جائے گا جس وقت یہ آ جائیں گے گواہ۔ دوسرا سنت ہے نکاح کے بعد چھواروں کو بانٹنا، یا کوئی میٹھی چیز چھوارا ہو یا کھجور۔ 2 سنت ہو گئی۔ تیسری سنت ہے ولیمہ، کہ آج نکاح ہوا ہے، بچی رخصت ہو کے آ جائے گی اور اس کے بعد یہ کل یا پرسوں اپنے گھر کے اندر نکاح کریں گے۔ یہ ہے نکاح اسلامی۔ اس کے علاوہ کوئی چیز جو تم لوگ کرتے ہو سب غیر اسلامی ہے۔ اللہ اور اللہ کے نبی کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا کرتے ہو؟ لڑکی والوں کے ہاں 300 آدمی 400 آدمی لے کے پہنچ جاؤ گا۔ معلوم ہوا کہ تمہارے گھر میں تم کو کھانا نہیں ملتا ہے کہ لڑکی والوں کے ہاں جا کر کھاؤ۔ لڑکی والوں سے کہو گے موٹر سائیکل چاہیے، اتنا نقد چاہیے، سونے کی انگوٹھی چاہیے، چین چاہیے،
فلاں کپڑا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا جو باپ دادا ہے وہ فقیر ہے، وہ مانگنے والا ہے، تمہارا خاندانی کام ہے کہ تم مانگتے ہو، اسی لیے تم لڑکی کے گھر والوں سے مانگ رہے ہو۔ اگر تم فقیر نہ ہوتے تو تمہیں شرم آتی کہ تم لڑکی کے گھر والوں سے سامان مانگو، پیسہ مانگو، موٹر سائیکل مانگو، کپڑے مانگو، چین مانگو، انگوٹھی مانگو، مانگتے ہوئے تمہیں شرم آتی اگر تمہارے گھر والے اور تم فقیر نہ ہوتے۔ اس کا مطلب یہ تمہارا خاندان فقیر ہے، اس لیے تم گھر والوں سے مانگ رہے ہو۔ تو بھائی جب تم فقیر ہو تو لڑکی کے گھر والوں سے ہی کیوں مانگتے ہو؟ جامع مسجد پہ بیٹھ جاؤ جا کر بوریا بچھا کے کہ بھئی میری شادی ہے، مجھ کو یہ چاہیے تو میں شادی کروں گا۔ ارے اللہ سے ڈر، اللہ کے بندے، وہ بیچارہ جس نے اپنی بچی کو اتنے دن پالا ہے، پوسا ہے، اس کو بڑا کیا ہے، اس کو تعلیم دی ہے، وہ اپنی بچی کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو تیرے ایک بول پر اپنے گھر سے رخصت کر کے تیرے گھر میں بھیج رہا ہے، اور تو اس کے اوپر پھر کہ اتنے آدمی لے کر آئیں گے، اس کا کھانا بھی کرو، اتنی چیزیں بھی کرو، اتنا پیسہ بھی دو، یہ بھی دو، وہ بھی، اور سب سے زیادہ عذاب ان سب چیز کا اگر ہے تو بہار کے اندر سب سے زیادہ عذاب۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ کچھ تو بدبخت ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنا گھر چھوڑ کر سسرال ہی میں پڑ جاتے ہیں، جا چھٹی ہو گئی، اب تو ہم یہیں آ گئے، اپنا بوریا بستر لے کے اب اپنے گھر بھی نہیں جائیں گے۔ یہ میرے بھائی، یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے، یہ تباہیاں بربادیاں جو آ رہی ہیں وہ ایسے ہی نہیں آ رہی ہیں۔ میں دیکھتا ہوں، سنتا ہوں کہ بھئی باپ ہے بچی کا، اگر 2 بچیاں ہیں، 3 بچیاں ہیں تو پہلی ہی بچی میں اس کا گھر بک جاتا ہے، اس کی زمین بک جاتی ہے، اس کی جائیداد بک جاتی ہے۔ وہ اپنی بچی کو رخصت کرنے کے لیے جو کچھ اس غریب کے پاس ہوتا ہے وہ غریب تمہارے مطالبات کے اوپر کر کے اس کو اونے پونے بیچ کے تمہارے مطالبات پورے کرتا ہے۔ اے مسلمانوں، اپنی شادیاں سادگی کے ساتھ کرو، بچے بھی سادگی کے ساتھ کریں، بچیاں بھی سادگی کے ساتھ کریں۔ اور بچیوں کا کیا ہے بھئی؟ اگر تم مانگنا چھوڑ دو، اگر تم جہیز کا مطالبہ چھوڑ دو تو یاد رکھو کوئی بچی اپنے گھر کے اندر نہ بیٹھی رہے، سب کے نکاح ہو جائے، سب اپنے اپنے گھروں سے رخصت ہو جائیں، سب اپنے اپنے گھروں پر رخصت ہو جائیں، لیکن نہیں ہوتا۔ مانگ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، پیسہ چاہیے، موٹر سائیکل چاہیے، ایسا چاہیے، ویسا چاہیے، اللہ کا عذاب اپنے گلے کے اندر ڈالنا۔ نہ ایسی شادی میرے بھائی اللہ کی طرف سے برکت والی ہوتی ہے، اور نہ آپ کے گھر کے اندر اس طریقے سے کوئی برکت آ سکتی ہے۔ اس لیے عزم کریں ہمارے نوجوان خاص طور پہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، وہ یہ عزم کریں کہ جب ہم شادی کریں گے انشاءاللہ تو ایسے گھر جہاں بھی شادی کریں گے ہم اپنی سسرال والوں سے کوئی چیز کی مانگ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی چیز کا مطالبہ مت کرو، باپ اپنی بیٹی کو اپنی مرضی سے جو چاہے، جتنی اس کی استطاعت ہو وہ اپنی بیٹی کو دے۔ اللہ کے نبی نے بھی اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو چند چیزیں عنایت فرمائی تھی جب آپ کو رخصت فرمایا تھا۔ تو بچی کو اگر باپ کچھ دیتا ہے، جتنی اس کی استطاعت ہے وہ دیتا ہے تو وہ دینا برا نہیں ہے، مانگنا برا ہے، لڑکے والوں کا مطالبہ برا ہے۔ آپ مت مانگیے، آپ کسی چیز کا مطالبہ مت کیجئے، ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کے اس نہ مانگنے پر اپنی رحمت کے دروازے ایسے کھولے کہ 1 نہیں 10 نہیں، اللہ تعالیٰ لاکھوں اور کروڑوں آپ کے قدموں کے اندر لا کر ڈال دے۔ کیا مانگنا ہے بھائی سسرال والوں سے؟ اور شادیاں اپنی کرو، مہر فاطمی پر کرو۔ مہر فاطمی کا مطلب اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی صاحبزادی جنت میں عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ
زہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مہر متعین کیا تھا، اگر اس نسبت کے ساتھ مہر فاطمی پر نکاح کرو گے، اللہ کی طرف سے وہ برکتیں، وہ رحمتیں ملیں گی، وہ اللہ کی طرف سے اس نسبت کے ساتھ کرو کہ نبی کی لاڈلی بیٹی کا مہر یہ تھا، میں بھی اپنی بیٹی کا مہر یہ رکھوں گا، میں بھی اپنی بہو کا مہر یہ رکھوں گا، تاکہ اللہ کی طرف سے برکتیں ملیں، رحمتیں ملیں، تمہاری نسبت، تمہارا رابطہ اس سلسلے میں اللہ کی نبی کی بیٹی کے ساتھ جڑ جائے گا تو رحمتیں میسر ہوں گی۔ اس لیے مہر فاطمی پر نکاح کرنا چاہیے مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ۔ اور بھیا ہمارے خاندان کا یہ طریقہ چلا آ رہا ہے، ہمارے گھر میں کوئی نکاح مہر فاطمی کے بغیر نہیں ہوتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم لوگ کہیں پر کوئی نکاح بغیر مہر فاطمی پر نہیں پڑھاتے ہیں۔ اگر ہم سے جب انہوں نے کہا مجھ کو تو میں نے پہلے یہی پوچھا کہ بھئی مہر فاطمی پر ہے کہ نہیں ہے؟ اگر مہر فاطمی پر ہے تو ہم پڑھا دیں گے، مہر فاطمی پر نہیں ہے تو جس سے چاہیں اس سے آپ پڑھوائیں، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں۔ کیا ہوا بھائی؟ وکیل صاحب ہیں نسیم الدین، کہاں ہے نسیم الدین صاحب؟ آپ ہیں، بچی سے اجازت لی ہے آپ نے؟ کیا ہے بچی کا نام؟ پتہ نہیں کس بچی سے اجازت لیا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے تمہاری اجازت کا، تم ہو کون بچی کے؟ وہ بول رہا تمہارے کان میں، تمہیں کچھ نہیں پتہ۔ تمہارا گواہ کہاں ہے؟ انصار آپ ہیں، اور دوسرا گواہ ثناء الرحمان۔ آپ دونوں کے سامنے اجازت لی ہے انہوں نے؟ بچی نے اجازت دی ہے، بچی بالغ ہے، اس نے اجازت دی ہے نکاح کی، آپ مجھ کو اجازت دیتے ہو نکاح پڑھانے کی؟ چلو الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. محمد نوشاد صاحب، بی بی رجینہ خاتون جو رضوان صاحب کی لڑکی ہیں، ان کا نکاح بعیوض مہر فاطمی نوشاد صاحب میں نے آپ کے ساتھ کر دیا. آپ نے قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا. اللہ مبارک فرمائے. دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ پیار و محبت کو قائم فرمائے. اس نکاح کو دونوں خاندانوں کے لیے الفت و محبت و مروت والا اللہ تعالیٰ بنائے. اللہ تعالیٰ ان کو رزق حلال عطا فرمائے، اولاد صالح عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھ آخری سانس تک نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے بھائی اب نکاح آپ کو سمجھ میں آیا؟ دو تو فرض تھے،
گواہوں کی موجودگی ایجاب و قبول. ایک واجب ہے جو مہر فاطمی وہ اس کو ادا کرے گا. 3 سنت ہیں. ایک جو خطبہ پڑھا گیا. چھوارا کہاں ہے بھئی لاؤ. دوسری سنت کہاں ہے؟ چھوارا لاؤ بھئی. کہاں ہے چھوارا؟ واہ بھئی واہ. چھوارا لاؤ. چھوارا تب تو نکاح پورا ہوگا, نہیں تو بیچ میں ہی رہ جائے گا. بہرحال بھئی چھوارا کھلا دینا, دے دینا, لانے کے بعد لیا اس کو. اور اس کے بعد تیسرا ہے کل ولیمہ ہونا ہے. یہ نکاح ہے. میرے بھائی میں آپ سے آخری یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنے نکاح کو آسان بناؤ. اپنے بچوں اور بچیوں کے نکاح کو آسان بناؤ. یہ لعنت جو بہار کے اندر سب سے زیادہ ہے, اس لعنت کو اپنے ہاتھ سے ختم کرو تاکہ اللہ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. جزاک اللہ.